بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باب فی ملاطفۃ الضعفاء۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا۔ وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر۔ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 نفر فقال المشركون اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه۔ یہ باب ہے کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، نرمی اختیار کرنے کا۔ اور کمزور کون ہیں؟ جن کو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے، یتیم ہیں، لڑکیاں ہیں، بیوائیں ہیں، مساکین ہیں، اور وہ سارے لوگ ہیں جو کمزور ہیں اور ان کو کمزور سمجھا بھی جاتا ہے۔ کمزوروں کے ساتھ حکم ہے کہ اچھا سلوک کیا جائے تاکہ وہ دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ دنیا میں آدمی اس طرح رہے کہ وہ ہر حق والے کا حق ادا کرے۔ آدمی جو حق ادا کرتا ہے، ایک انسانی یہ مزاج ہوتا ہے کہ جس سے فائدے کی توقع ہوتی ہے وہ اس کا تو پورا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ سلوک بھی کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے پیچھے منافع ہوتے ہیں۔ کچھ ملے گا، چاہے وہ دولت ملے اور چاہے عزت ملے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے پاس دولت اور عزت ہوگی تو اس کو خوش کرنا تو بڑا آسان ہے، اس لیے کہ اس سے آدمی منفعت کی امیدیں رکھتا ہے۔ لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ دولت ہے اور نہ کوئی منصب ہے، ظاہری کوئی عزت نہیں، تو ایسوں کو خوش کرنا یہ تو جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آدمی اللہ کو خوش کرنا چاہے۔ دنیا اس کو اگر مطلوب ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں سے اس کو کوئی خاص مناسبت نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں یہی ہوتا ہے عام طور پر۔ اچھے دینداروں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ روابط بڑھاتے ہیں ان لوگوں سے جن سے منفعت کی امید ہوتی، اور جن سے کوئی امید نہیں ہوتی ان کو خاطر میں نہیں لاتے، ان سے کیا ملے۔ تو ہم کو شریعت کا حکم ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کمزوروں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ آتا ہے حدیث قدسی میں کہ انا عند منکسر القلوب
میں تو ٹوٹے دلوں کے پاس ہوں۔ جو ٹوٹے دل ہوتے ہیں اللہ کو وہی پسند، اس لیے کہ ان میں عبدیت ہوتی، ان میں چونکہ اندر سے کسی بڑائی کا مادہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ بڑائی کا مظاہرہ کریں، تو ان کے دل عام طور پر کمزور ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کے دلوں کو جوڑنا، ان کے کام آنا، یہ حقیقت میں اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اس سے بھی ایک طرح کی عبدیت جھلکتی، جو کمزوروں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے وہ گویا کہ اس کے اندر عبدیت ہے، اور جو اہل مناصب کی چاپلوسی کر رہا ہے، اہل ثروت و اہل عزت کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے، وہ عبدیت کا پہلو تو اس میں نظر نہیں آتا۔ تو آخری بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی گئی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آگے جو روایت پڑھی گئی ہے، اس روایت میں اس کا پس منظر بھی، آیت کا شان نزول بھی بیان کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ کمزور جو مسلمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور آپ کو ان سے بڑی مناسبت تھی۔ آگے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، مجھے کمزوروں میں تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جو مناسبت تھی وہ انہی لوگوں سے تھی۔ ہوا یہ کہ سرداران قریش آئے اور وہی چاہتے تھے کہ ایسے کمزور لوگوں کو پاس سے ہٹا دیا جائے تاکہ وہ الگ بات کریں، اور وہ اپنی کوئی یعنی بے عزتی محسوس نہ کریں۔ ان لوگوں کا تو اپنا ایک اسٹیٹس تھا کہ فلاں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ کمزور حضرات تھے جن کا سماج میں کوئی بظاہر کوئی بڑی پکڑ نہیں تھی، تو وہ یہ چاہتے تھے کفار مکہ اور سرداران قریش کہ ہم تو جب بات کریں گے جب ان کو ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے جب تجویز یہ رکھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال آیا کہ کیا حرج ہے، یہ تو اپنے لوگ ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے اور ان سے بات کی جائے، شاید اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے دے۔ آپ کے ذہن میں ظاہر ہے کہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی کوئی وقعت اور عزت نہیں تھی۔ آپ تو یہ چاہتے تھے کہ ان سرداران قریش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسلام کو شوکت عطا فرما دے، یہ اسلام میں آ جائیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اہمیت ہو جائے گی زیادہ کہ ایسے بڑے بڑے لوگ بھی اسلام میں آ گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ اور روایت میں جو تُرِیدُ زینۃ الحیات دنیا کہا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں دنیا کی زینت اس طرح والی جو خالی دنیا کی ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے وہ اس دنیا کی زندگی میں اسلام کی شوکت چاہتے تھے کہ ان بڑے سرداروں کے اسلام لانے سے ظاہری طور پر دنیا میں بھی اسلام کی وقعت ہوگی، شوکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بیچارے کمزور ہیں، جو رات دن اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی الگ مت کیجیے، ان کو تو اپنے ساتھ رکھیے۔ یہ آخری درجے کی بات ہے کہ ہمیں کس حد تک کمزوروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم ہے۔ لیکن کوئی ظاہری طور پر کمزور ہے اور بیچارہ غریب ہے، سماج میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن عجیب باتوں کا مزاج ہوتا ہے، اس کے باوجود اکڑ ہے، تب تو حیرت کی بات ہے۔ یعنی وہ اکڑ کے قابل بھی نہیں، وہ پھر اکڑ رہا ہے، تو یہ تو اس کی بہت بڑی کمزوری کی بات ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے، بیچارے کمزور لوگ ہوتے ہیں تو وہ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں، تھوڑی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ سلوک کرنا
یہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ وہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ذرا بھی ان کے ساتھ سلوک کیجئے تو فوراً وہ خوش ہو جائیں گے اور دعائیں دیں گے، تو یہ چیز اللہ کو بھی پسند ہے۔ جو آیت ہے اس میں پھر آگے یہ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم ہے بیچارہ، اس کا عام طور سے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، تو بڑی فضیلت ہے اس کے ساتھ شفقت کرنا اور اس کے ساتھ ملاطفت کا برتاؤ کرنا۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کوئی اگر یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے سر میں ہیں اللہ تعالیٰ ان بالوں کی جو تعداد کے اعتبار سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شفقت کے ہاتھ رکھنے والے یہ معمولی چیز نہیں، لیکن ہوتا یہی کہ عام طور سے جو طاقتور ہوتا ہے وہ یتیم کو جکڑ لیتا ہے، اس پر وہ قابو پا لیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ اس کے باپ تو بڑے دولت مند تھے، بڑی دولت چھوڑ کے گئے، بس یہ اس کو تو اس کے ذریعے سے ہم جو چاہیں گے کریں گے، جو بیچارہ کمزور ہے، بچہ ہے، ابھی کچھ جانتا نہیں۔ عام طور سے جو اعزاء ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، وہ سارے تماشے کرتے ہیں، تو یہ بہت سخت بات، اس لیے کہ روایت میں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، ہاں سوائے اس کے کہ جو بہتر طریقہ ہو تو بہتر طریقہ اختیار کرو، تم اس کے مال کو کہیں کاروبار میں بہتر طریقے پر لگا رہے ہو کہ اس میں اضافہ ہو جائے، تم اس کے ولی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن سوچ لو ایسا نہ ہو کہ بڑا کوئی نقصان ہو جائے۔ اپنا مال لگاتے ہو تو خوب سوچ سمجھ کر، اور بیچارے کسی یتیم کا مال تمہارے ذمے ہے تو تمہیں اس کا خیال نہیں ہے، زیادہ احتیاط نہیں ہے، جہاں چاہا لگا دیا، تو یہ مناسب نہیں، خوب سوچ سمجھ کر کام کرو، یہاں تک کہ حتی یبلغ اشدہ، وہ بالغ ہو جائے، اور بالغ ہی نہ ہو جائے بلکہ پوری طرح سمجھدار ہو جائے، فیصلے کر سکتا ہو، پھر ٹھیک ہے، وہ خود اختیار رکھتا ہے، جس طرح چاہے وہ کاروبار کرے اور جس طرح چاہے اپنے مال کا استعمال کرے، لیکن اس سے پہلے تمہاری ذمہ داری ہے تو تمہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا سائل کے بارے میں کہ فلا تنہر، اس کو مت جھڑکو، سائل کو مت جھڑکو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے مانگنے والے بہت ہوتے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں، کسی کی پیشانی پر کوئی لکھا ہوا تو ہوتا نہیں، بعض مرتبہ سائل انتہائی درجے ضرورت مند ہوتا ہے، اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ چاہے وہ گھوڑے پر سوار آیا، گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ بڑا دولت مند ہے وہ، کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ظاہری طور پر تو بہت ہی مالدار نظر آ رہا ہے وہ، لیکن کہیں وہ پریشانی میں پڑ گیا، اس کی جیب کٹ گئی، کوئی ڈاکہ پڑا، کوئی چوری ہو گئی، اب اس کے بعد کچھ نہیں، کیا کرے وہ؟ تو ایسی صورتحال میں وہ بھی تو اس کا مستحق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، تو یہ دیکھ کر فیصلہ کر لینا کہ یہ تو دیکھنے میں بہت مالدار معلوم ہوتے ہیں، مانگنے کے لیے آئے، یہ مشکل ہے، تو اس لیے جھڑکنا مناسب نہیں۔ اگر تم کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو کہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، آج کل کے زمانے میں تو تماشا بن گیا، باقاعدہ ایک کاروبار دھندا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ گینگ ہوتے ہیں، اور وہ بچوں کو بھی رکھتے ہیں اور عورتوں کو بھی رکھتے ہیں، اور معذور بنا کر بعض مرتبہ مردوں کو بھی رکھتے ہیں، اور جو معذور ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر اس کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے ایسی صورتحال میں تو فیصلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ آدمی جھڑکے نہ، سخت نہ کہے، معذرت کے لیے معاف کرو، جانے دو بھی معاف کرو، اس طرح کر کے وہ پیچھا چھوڑا لے۔ اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ بھروسہ نہیں ہے، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ آج کل تو واقعی بھروسہ نہیں ہوتا، تو اس میں وہ بدخلقی نہ کرے، بہتر ہے کہ وہ پیچھا چھوڑا لے۔ بعض لوگ اس میں بڑے سخت ہوتے ہیں اور سخت بات کہہ دیتے ہیں، یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ بگڑ جائے، واقعتاً ضرورت مند ہو اور تم نے سخت کہہ دیا، اس کے دل پر لگ گئی اور یہ تمہارے حق میں مصیبت بن جائے۔ اس لیے کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے دلوں کے پاس ہوں، تو جس کے پاس اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہو، اس کو اگر آدمی تکلیف پہنچائے گا تو اس کا کیا کیا نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا کہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا آیا تو بس تم اگر تو سمجھتے ہو کہ
وہ حق پر نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، تو معافی مانگ لو اس سے کسی صورت سے اچھے طریقے پر پیچھا چھوڑا دو، لیکن اس کو مت جھڑکو، اس سے کہ یہ کبھی کبھی مصیبت بن سکتی ہے چیز۔ اور یہ حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ سائل کا حق ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ کہا گیا حق للسائل والمحروم۔ عجیب بات ہے، یعنی اس میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، حق کس کا ہے؟ سائل کا بھی ہے اور محروم کا بھی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مانگنے والا آیا ہے تو اب وہ مانگ رہا ہے، کوئی اس کی ضرورت ہے، اگر تم دے سکتے ہو کچھ تھوڑا موڑا دے دو، لیکن اس کو ذلیل نہ کرو۔ اور جو محروم ہے وہ تو ہے ہی بیچارہ، جو ضرورت مند ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کا تو حق ہے ہی، لیکن قرآن مجید نے سائل کا بھی حق بتایا، مانگنے والے کا بھی حق بتایا، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرنا چاہیے۔ اور وہ ایک روایت آتی بھی ہے کہ ایک شخص نے کہا میں صدقہ دوں گا، اللہ کو راضی کروں گا، اب رات کو نکلا تو ایک مالدار کو صدقہ دے دیا، صبح چرچا ہوا کہ مالدار کو صدقہ ملا، تو اب وہ سوچا کہ ارے یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، پھر میں صدقہ دوں گا، پھر صدقہ دیا، کسی بدکار کو دے دیا، پھر چرچا ہوا کسی بدکار کو صدقہ دے دیا۔ یہ سب روایتوں میں اس کا ذکر ہے، اس کے آگے جو بات کہی گئی ہے وہ ہے اصل قابل غور بات۔ فرمایا گیا کہ اس کا صدقہ تو قبول ہو گیا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقہ دینے سے مالدار کو دل میں بات پیدا ہو جائے کہ ہمیں بھی تو دینا چاہیے، یعنی اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس کے صدقہ دینے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بدکار اور برائی میں مبتلا شخص اپنی برائی سے باز آ جائے، توبہ کر لے۔ تو یہ اس کا جو اپنا خیر کا عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اس نے اچھی نیت سے عمل کیا ہے۔ تو یہ بہت چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ مصلح ہیں ان کو تربیت کرنی ہے، ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن عام طور پر آدمی جو دینے والا ہے، بھلائی کرنے والا ہے، کمزور لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان کو دینا ہے تو اس میں وہ دے گا، اس کو اجر ملے گا، اس کا عمل اس کے ساتھ، اور جن کو وہ دے رہا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا تو بڑا ذوق تھا دینے دلانے کا۔ اخیر میں جو سال ان کا وفات کا تھا، رمضان کا زمانہ تھا، حضرت تشریف لائے یہاں، اس کے 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو حضرت کو اس قدر خیال تھا اس کا کہ ایک ایک کو تاک تاک کر دے رہے تھے، بلا بلا کر فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو۔ یہ ذوق تھا حضرت کا۔ یہاں پہ کہنا یہ کہ ایک مرتبہ اور اس سے پہلے چند سال پہلے بعض لوگ آتے تھے مانگنے، اور حضرت سب کو دے دیتے تھے، 10 20 50 جو دینا دے دیتے، اور بعض لوگ بار بار آتے تھے، اور ہم جانتے تھے کہ نماز پڑھیں اور ادھر ادھر حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک دفعہ حضرت سے کہا کہ حضرت ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہ تو بڑے گڑبڑ لوگ ہیں، نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں، الٹی سیدھے حرکتیں کرتے ہیں، آگے آ کے مانگتے ہیں، آپ دے دیتے ہیں۔ تو عجیب جملہ حضرت نے فرمایا کہ ان کا عمل ان کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ بھائی ہم تو دے دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے، اور ہو سکتا ہے ان کو بھی کچھ عبرت ہو جائے۔ تو آدمی جو خود اچھی نیت سے عمل کر رہا ہے، اللہ کے اس کا اجر ملے گا۔ تو اس لیے اس میں بہت زیادہ چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ مسئلہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے مسجد میں مانگ رہے ہیں اور لمبے مطالبے ہوتے ہیں، بھائی سب بیماری ہے، ایسا ہے، اب آدمی سمجھ نہیں آتا کیا کرے، تو بہتر اس میں یہ ہوتا ہے تھوڑی تحقیق کر لیں کہ واقعتاً اگر وہ ایسی بیماری ہے تو کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا علاج کرا دیں گے، آپ چلیں، آپ کی بیمار کہاں ہے، اور کسی کو لگا دیں، دیکھ لے واقعتاً اگر ضرورت مند ہے تو مدد کر دیں۔ اور دھوکہ آج کل بہت چل رہا ہے، تو بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کرے تو کیا کرے، تو تھوڑا بہت تو دے دے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب اس طرح اگر وہ سب کی ضرورتوں کا تکفل کرنے پر آئے گا تو آسان کام نہیں ہے۔ تو اصل یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جھڑکا نہ جائے۔ اب معلوم جب نہیں آپ کو یہ تو آپ تحقیق کیجئے، جب تحقیق نہیں ہے تو آپ ایسا کہ جب بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، سب ایسے ہی آ جاتے ہیں، تماشا کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، تماشا کر رہا ہے یا صحیح ہے تو آپ جانتے ہیں۔ اس طرح کے کلمات مناسب نہیں۔
آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی معاف کرو جانے دو، اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس، دیکھیں گے کبھی، اس طرح کر کے ٹال دو۔ ہاں اگر ہمت ہے تو نکلو، پھر اس کے ساتھ جاؤ، تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر ہو سکتا ہے تو جو مدد کر سکو کر دو۔ تو اس میں بہرحال بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا آپ مزید توڑیں، اور یہ اللہ کو سخت ناپسند۔ اللہ کو جو چیزیں انتہائی درجے ناپسند ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دل کو اور توڑا جائے، ٹوٹے دل کو جوڑا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں اور ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو ٹھیس نہ لگے، ان کے دل کو ٹھیس نہ لگے۔ اس میں عام طور پر لوگ خیال نہیں رکھتے ان چیزوں کا، اور مختلف مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ان سے جب سابقہ پڑے گا ایسے لوگوں سے، آدمی پرواہ ہی نہیں کرے گا، اور کوئی بڑا طاقتور آ گیا، عہدے والا آ گیا، تو اب تو اس کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اکرموا کریم کل قوم، کہ کوئی باعزت شخص کسی قوم کا آیا ہے تو اس کی عزت کی جائے، یہ ایک اعتدال کی شکل ہے۔ لیکن وہ ایسا تھا کہ اس کو باہر دے دینا بھی کافی تھا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس میں بھی دیکھے کس سطح کا آدمی ہے، کس مزاج کا آدمی ہے، تو اس کے اعتبار سے معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی ہے، اگر آپ باہر وہ کھڑا ہے مانگ رہا ہے، 50 روپے دے دیں گے، انتہائی طریقے پر خوش ہو جائے گا، وہ اس کے لیے بہت ہے، وہ چلا جائے گا خوش ہو کر۔ لیکن ایک آدمی ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، بیچارہ کسی وقت ضرورت مند و پریشان ہوا، اب اگر آپ اس کو کھڑے کھڑے باہر کچھ دے دیں تو وہ برا محسوس کرے گا۔ تو اس کو دیکھیے کس سطح کا ہے، اور آپ سے کیا اس کے تعلق کی نوعیت ہے، اور اس کے اعتبار سے پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ یہ ہمیں اعتدال کے ساتھ پورا نظام دیا گیا۔ عن مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم۔ ایک مرتبہ خیال ہوا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ بے دولت مند ہیں، اور واقع وہ عمرائے صحابہ میں سے تھے، تو خیال یہ ہوا کہ کمزور لوگ ہیں بیچارے، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے مقابلے میں، تو بہرحال ان کی ایک حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے یہ بات فرمائی، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، تمہیں بہت خیال یہ ہو رہا ہے کہ تم نے دولت کمائی، تم بڑے مالدار ہو، تو دھوکے میں نہ رہنا کہ تم نے کمائی، تمہیں جو کچھ مل رہا ہے یہ تمہیں تمہارے کمزوروں سے ملتا ہے۔ تمہارے جو کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق سے نوازتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ اور بھی آتا ہے روایت میں کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے بھائی ہیں اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور ہر وقت وہیں رہتے ہیں، اور میں کماتا ہوں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، میں کماتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں، ان کو بھی کھلاتا ہوں۔ ایک شکایت کے انداز میں انہوں نے یہ بات آ کر کہی، تو وہاں بھی آپ نے یہی بات فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہو، تو یہ دھوکہ نہ کھاؤ کہ تم کما رہے ہو۔ کتنے کمانے والے ہاتھ مارتے ہیں ان کو خاک نہیں ملتی، اور کتنے کمانے والے مٹی پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو سونا بن جاتی۔ تو دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو کس کی وجہ سے مل رہا ہے کوئی جانتا نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں دھوکے میں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں شادی نہیں کریں گے، جب کمائیں گے تو کریں گے۔ ماں باپ بھی چکر میں رہتے ہیں، بیٹا کمائے گا تو شادی کرے۔ ارے یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، کس کی وجہ سے دیتا ہے یہ کوئی جانتا نہیں۔ جو آئے گا اپنا رزق لے کر آئے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وسعت رزق اسی کی وجہ سے رکھی ہو۔ تو یہ سب باتیں فضول کی ہیں۔ جو آدمی سوچتا ہے کہ فلاں کھائے گا تو کم ہو جائے گا، اور فلاں تو بس اپنے دین کے کام میں لگا ہوا ہے، ہر وقت وہ وقت فارغ رہتا ہے اس کا، اور دین میں لگا رہتا ہے،
وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ تبلیغ میں جا رہا ہے اور میں محنت کر رہا ہوں۔ ارے اس کو سوچنا چاہیے کہ دین کے کام میں وہ لگا ہوا ہے تو تمہارا جو ایک حق تھا، تمہارے اوپر جو ذمہ داری تھی، وہ بھی تو پورا کر رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی وجہ سے ہی رزق مل رہا ہو، یہ حدیث سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں اللہ کا شکر آدمی ادا کرے کہ ہمارا بھائی دین کا کام کر رہا ہے اور ہم کما رہے ہیں، معاملہ برابر ہے۔ ہم دین کا کام کرتے ہیں، ہماری جگہ وہ کر رہا ہے، تو ہم بھی جو کماتے ہیں وہ ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتا ہے، اس کے گھر والے بھی کھاتے ہیں۔ اس پر خود اس کو احسان مند ہونا چاہیے دین کی خدمت کرنے والے کا، کہ وہ قبول کر رہا۔ لیکن عام مزاج یہی ہے کہ آدمی پھر دلگیر ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں دماغ میں آتی۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغونی فی الضعفاء فانما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکینوں سے محبت تھی۔ آپ فرماتے تھے مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ اور پھر آپ نے بات وہی فرمائی کہ تمہیں رزق مدد ہوتی ہے، تمہیں رزق ملتا ہے تمہارے کمزوروں سے، تو ان کو تم حقیر مت جانو۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر۔ فرمایا کہ جو بیواؤں اور مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے بھائی فلاں بہت ضرورت مند ہے، آپ تھوڑی مدد کر دیجئے، اس کے پاس ہے خود دیتا ہے، نہیں اگر اس کے پاس ہے۔ یہاں جو ہے الساعی کہا گیا ہے، ایک بہت اس میں حکمت کی بات بیان کی جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں چندہ نہیں کروں گا، میں کیا جانوں، میرے پاس ہوگا میں دے دوں گا۔ لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ضرورت مندوں کے لیے چندہ کرنا، کوشش کرنا، یہ فی نفسہ ہی بہت اجر و ثواب کی بات، بہت اجر و ثواب کی بات۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ وہ کیسا ہے، کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی طرح۔ اور قرآن مجید میں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کیا کہا گیا، وَيْلٌ کیا ہے، پڑھیے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو یعنی مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا۔ دو چیزیں، خود کھلا دینا اور اس کی کوشش کرنا۔ تو یہاں ہی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کھلا دینا باعث اجر و ثواب ہے، بہت بڑی چیز ہے، اسی طرح دوسروں کو توجہ دلانا، دوسروں کو متوجہ کرنا، اس کے لیے چندہ کرنا، یہ بھی کوئی معمولی اجر کی بات نہیں ہے، بہت بڑے اجر کی بات۔ یہ چیزیں اس میں خراب کیوں ہوئی ہیں؟ خراب اس لیے ہوئی ہیں کہ اس میں آدمی کی نفسانیت شامل ہو جاتی۔ میں کہتا ہوں لوگ مدرسوں کے لیے چندے کرتے ہیں، اگر وہ صدق نیت کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی وہ بیچارے نادار طلباء جو نہیں تعلیم حاصل کر سکتے، جب تک کہ ان کے لیے اس کا انتظام نہ ہو، کوئی اگر ان کے لیے محنت کر رہا ہے اور جا کر چندہ کر رہا ہے اور اللہ کے لیے کر رہا ہے، دنیا پیش نظر نہیں ہے، تو یہ مجاہد، اس الحدیث کی روح سے یہ مجاہد ہے۔ اور کل قائم الذی لا، اور اس نماز پڑھنے والے کی طرح ہے جو رات بھر نماز پڑھے اور تھکے نہ، اور اس روزے رکھنے والے کی طرح ہے جو افطار نہ کرے، ہمیشہ روزہ ہی رکھتا چلا جائے۔ تو یہ بہت اجر و ثواب کی، لوگ اس کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، آ گئے چندہ کرنے، اس کو حقیر چندہ کرنے والوں نے بنایا، اس کو حقیر چندہ کرنے والوں نے بنایا۔ جب دنیا شامل ہو گئی اس میں تو اس میں پھر حقارت آ گئی۔ اگر وہ خالص دین کی شکل ہوتی تو اس میں یہ شکل نہ ہوتی۔ عام طور پر چونکہ اب تماشے بن گئے کہ کوئی کمیشن کھا رہا ہے اور کوئی اس میں اور تماشے کر رہا ہے، تو ظاہر ہے تو انتہائی خطرناک بات، یہ تو ایسی انتہائی خطرناک بات ہے کہ آدمی ایک کا حق مارتا ہے تو کل وہ جس کا حق مارا قیامت میں کھڑا ہوگا۔ چندہ کرنے والا اگر اس میں خیانت کرتا ہے تو 100 آدمی کل قیامت میں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو دو دھاری تلوار اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے پر پوری امانت داری کے ساتھ کر رہا ہے تو مجاہد وقت ہے، اور اگر اس میں خیانت کر رہا ہے تو اس سے برا اور اس سے بدتر کوئی شخص نہیں کل قیامت میں اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا، اور انتہائی اس کے لیے مسئلہ خطرناک ہو جائے گا، وہاں اس کو بچنا آسان نہ ہوگا۔ تو یہاں ان دونوں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں اسی طرح
جو لوگ چندہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ جھڑکتے ہیں، یا اور زیادہ خطرناک بات، مسکین کو جھڑکنا انتہائی خطرناک بات۔ لیکن جو مسکین کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ اپنی عزت گویا کے داؤں پر لگا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کو کوئی جھڑکتا ہے تو معمولی بات نہیں، اللہ کے یہاں اس کا بہت سخت وبال ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کا وبال ہوگا۔ فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ یمنعها من یأتیها ویدعا الیہا من یاباہا۔ فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جو آئے اس کو منع کیا جائے، جو انکار کرے اس کو بلایا جائے۔ بعض دوسری روایتوں میں اس کی اور وضاحت ہے کہ جس میں امراء کو بلایا جائے اور کمزوروں کو اور غریبوں کو روکا جائے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں۔ بھائی اعزہ تو دونوں ہیں آپ کے، امراء بھی ہیں غربا بھی ہیں، دعوت نامے بڑے اہتمام سے امراء کو دیے جائیں گے، غربا کی کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ ایسے ولیمے کو فرمایا گیا کہ بدترین ولیمہ ہے۔ اچھا ولیمہ وہ ہے کہ اس میں کمزور بھی کھائیں، اچھے بھی کھائیں، سب کو بلائیے آپ، اور سب آپ کے دسترخوان میں بیٹھ کے کھائیں، تو یہ طریقہ صحیح، ورنہ اس سے ان کو دل توڑنے والی بات ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے اشار بالسبابۃ والوسطی، هذه هي السبابہ، یہ وہ ہے سبابہ ہے شہادت کی انگلی، اور یہ وسطی، اس طرح آپ نے انگلیاں دکھائیں اور فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح، میں اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے، یعنی قریب قریب ہوں گے۔ کہ بڑی سعادت کیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں رفاقت مل جائے، قرب حاصل ہو جائے، تو یہ کس قدر اجر و ثواب کی بات ہے کہ آدمی ضرورت مندوں اور یتیموں کی کفالت کرے، ان کی مدد کرے۔ وقال من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ، اسی طرح فرمایا کہ دو بچیوں کی کوئی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، تو کل قیامت میں وہ اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر دکھایا، اس طرح آپ نے انگلیاں ملائیں اور فرمایا دیکھو جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اس طرح قیامت میں میں اور وہ دونوں ہوں گے جس نے دو بچیوں کی پرورش کی۔ اس سے ایک اور بشارت ملتی ہے کہ جن کے بچیاں ہوتی ہیں وہ بڑے دلگیر ہوتے ہیں کہ بچے نہیں ہوئے، بچیاں ہوئیں، لیکن ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اگر ان بچیوں کی وہ اچھی پرورش کرتے ہیں اور بالغ ہو جاتی ہیں، اور بعض روایتوں میں اور وضاحتیں ہیں کہ پھر ان کی اچھی جگہ شادی کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا معمولی اجر کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قیامت کے دن قرب حاصل ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، وہ سوال کر رہی تھی، مانگ رہی تھی، صرف ایک کھجور میرے پاس تھی، میں نے وہ ایک کھجور اس کو دے دی، اس نے وہ ایک کھجور اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی، خود کچھ نہیں کھایا، دو حصے کیے کھجور کو، ایک بیٹی کو ایک دے دیا ٹکڑا اور دوسری بیٹی کو دوسرا ٹکڑا دے دیا، اور پھر چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے واقعہ بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ ان بچیوں کے سلسلے میں اگر کسی کو آزمائش میں ڈالا جائے اور وہ ان کے ساتھ سلوک کرے تو جہنم سے آڑ ہو جائیں گی کل قیامت میں اس کے لیے۔ یعنی وہ بچیوں کی کسی طرح تربیت کر رہی ہے، بیچاری بیوہ ماں ہے یا باپ کمزور ہے، کسی طرح وہ محنت کر کے اور ان کی پرورش کرتا ہے، تو فرمایا کہ ان بچیوں کے سلسلے میں اگر کوئی آزمایا جائے، زیادہ بچیاں ہیں اور شادی کا مسئلہ 10 مسائل، لیکن وہ محنت کر کے ان کا کام چلاتا ہے، تو کل انشاءاللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل ایسا ہے کہ جہنم سے ایک رکاوٹ ہو جائے گا، قیامت میں اللہ اس کو ستر بنا دیں گے، یعنی جہنم سے ایک رکاوٹ بنا دیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے تمام روایتوں سے کہ جو بھی کمزور لوگ ہوں کسی بھی حیثیت سے، ان کے ساتھ سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ قرب الہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ وہ بیچارے بہت ٹوٹے دل لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹے دلوں کے ساتھ ہے، تو جس کی معیت جس کو اللہ کی معیت حاصل ہے، آدمی اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کو بھی حاصل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔